لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے، ان کے لیے نماز آسان ہے، ہلکی ہے، اور جن کے دل منور نہیں خشوع سے ان کے اوپر نماز بوجھ ہوتا ہے۔ الارم لگا کے سوتے ہیں، بج بج کے الارم تھک جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی، کہتے ہیں جی فجر قضا ہو جاتی ہے، کیا کریں جی نماز کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور بسا اوقات تو ایسا کہ نماز تو پڑھ لی، دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کریں کہ کئی مرتبہ آپ یا بعض لوگ آدھے منٹ کی دعا، 1 منٹ کی دعا، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور چند سیکنڈ کے بعد ہاتھ منہ پہ پھیر کے چلے گئے، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی میں کیا کروں، پچھلے 16 سال سے مجھے دعا مانگنے کو جی نہیں کرتا۔ اب بتائیں فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ بندے کا دل ہی نہ کرے دعا مانگنے کو۔ تو یہ پریشانیاں ہماری کیسے ختم ہوں، آج ہر بندہ اسی سوچ میں لگا ہوا ہے، اور آج کا عنوان یہی ہے کہ ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، ہم ان کو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ یہ برکت کا لفظ آپ کو انگریزی کی ڈکشنری میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق فقط ایمان والوں کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ ہے۔ مومن کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، دوسرے کی زندگی برکت سے خالی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ آج جو ایمان کی نعمت سے فیض یاب نہیں، ان کی زندگی پریشانیاں، اور جتنا ان کا بڑھاپا خراب ہوتا ہے اور جتنا ان کو تنہائی کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے، ان کے تو حال سن کے بندے حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ گزرتی کیسے ہے۔ ایمان والوں کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت ہے کیا چیز، شاید لفظ سے تو بات سمجھ میں نہ آئے، مثال سے جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کتیا ہے یہ کبھی 4 بچے دیتی ہے، کبھی 5، کبھی 6، کبھی 7 بچے، 9 بچے بھی ایک کتیا کے ہوتے ہیں، یعنی اتنی کثیر اولاد ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اس لیے اس کے تھن بھی زیادہ بنائے ہیں کہ اتنے بچے دودھ پی سکتے ہیں ایک وقت میں۔ اور ایک ہے بکری، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کے اندر یا تو ایک بچہ یا 2 بچے، 2 سے زیادہ تو بہت ہی کم ہوتا ہوگا، ورنہ روٹین یہی ہے کہ بکری کا یا ایک بچہ یا 2 بچے۔ اور پھر بکری کٹتی بھی ہے، انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، مٹن کی، تو وہ اس کو ذبح بھی کرتے ہیں۔ اب جس کے بچے بھی یا ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے اور پھر ذبح بھی ہوتے ہیں، اس کو دیکھ لو کہ اللہ اس کی نشو و نما کیسے کرتے ہیں۔ اور کتیا کے بچوں کو بھی دیکھ لو، کتیا کا بچہ آپ کو کہیں نظر آئے گا کوئی ایک، اور بکریوں کے ریوڑ نظر آئیں گے سینکڑوں بکریاں۔ تو حیران ہوتے ہیں یا اللہ جن کے 7 بچے ہوتے تھے ان کے ریوڑ کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہیں 200 کتے پھرتے، کہیں 400 کتے پھرتے، لیکن اس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بکری پالو، اللہ نے بکری پالنے میں برکت رکھ دی ہے۔ اب بکری میں برکت ایسی ہے کہ چاہے ایک بچہ ہو یا 2 بچے ہو، اور چاہے ایمان والے ہزاروں بکریوں کو روزانہ ذبح کرتے رہیں، ریوڑ اگر نظر آئیں گے تو آپ کو بکریوں کے ہی نظر آئیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ برکت ہے جو اللہ نے رکھ دی۔ تو ہم کماتے تو بہت ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، سب کما رہے ہیں، برکت نہیں ہے مال میں، اس لیے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو دوسری اوپر سے، وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری اوپر سے، مسئلوں پہ مسئلے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہماری زندگی میں برکت کی کمی ہے، اور یہ برکت کیوں کم ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کم ہے۔ ہماری زندگیوں میں تقوی نہیں، خدا خوفی نہیں، گناہوں سے ہم بچتے نہیں، جس وجہ سے برکت ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ اب جب برکت نکل گئی تو سکون کہاں سے ملے، دل کا اطمینان کہاں سے ملے؟ ذرا سنیے کہ برکت جب زندگی میں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کیسے مہربانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر کو اللہ نے علم میں برکت عطا فرمائی تھی، لہذا ایک ایک بزرگ کے پاس اتنا علم ہوتا تھا کہ انسان ان کے علم پہ حیران ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے بخاری شریف کی احادیث کو اکٹھا کیا، اور 1 لاکھ حدیثیں مجھے صحیح یاد تھیں اور 2 لاکھ حدیثیں غیر صحیح یاد تھیں۔ 3 لاکھ حدیثوں کا یاد ہونا، یاد اللہ نے علم دیکھو کیا دیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا علم دیا تھا
کہ وہ جو بات ہوتی تھی اس کے تہ تک پہنچ جاتے تھے اور ہر بات کی سند قرآن اور حدیث سے نکالتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو علم کا سمندر بنا دیا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ لا ولا نہیں واو او واوین. بوڑھے نے کہا آ کے واو او واوین، تو امام صاحب نے فرما دیا واوین. وہ چلا گیا اور جاتے ہوئے کہہ گیا لا ولا. اب امام صاحب کے تقریباً 40 شاگرد تھے جو مشورت میں شامل ہوتے تھے اور وہ سب بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین تھے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کثیر الحدیث عالم تھے، ان کا لقب تھا المنصف فی الحدیث. امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے. امام ظفر رحمت اللہ علیہ وہ ماشاءاللہ اپنے فن کے امام تھے. ایسے ایسے بزرگ، داؤد طائی رحمت اللہ علیہ تقوی کے پہاڑ تھے، اور یہ سب امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. سوچتے رہے کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا اور امام صاحب نے کیا بتایا. پورا دن سوچتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آیا. شام کو کہنے لگے حضرت ہمیں بتائیں اس بوڑھے نے کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا بھئی اس نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا. حضرت یہ کون سا مسئلہ ہے واو او واوین؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اشارے میں اس نے پوچھا تھا کہ امام صاحب مجھے التحیات کیسے پڑھنی ہے، ایک واو کے ساتھ یا دو واو کے ساتھ. ہم حنفی لوگ جو ہیں دو واو کے ساتھ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو دو واو استعمال ہوئے نا، اور باقی لوگ ایک واو سے پڑھتے ہیں. تو مجھ سے اس نے مسئلہ پوچھا واو او واوین کہ التحیات میں مجھے ایک واو سے پڑھنی ہے عبارت یا دو واو سے. تو میں نے جواب دے دیا واوین، بھائی دو واو سے پڑھنی ہے. تو وہ مطمئن ہو گیا. حضرت مطمئن تو ہو گیا لیکن جاتے ہوئے لا ولا کہہ گیا. یہ کیا تھا؟ فرمانے لگے وہ مجھے دعا دے گیا. بھئی لا ولا تو کوئی دعا نہیں ہوتی. فرمانے لگے وہ دعا یہ دے گیا ابو حنیفہ اللہ تیرے علم کو اس طرح دنیا میں پھیلائے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، یعنی ہر سے معلوم کر لیا کہ یہ قرآن مجید کی کس آیت کے تحت مجھے دعا دے کے جا رہا ہے. اللہ نے ایسا علم عطا کر دیا تھا. تو ان کے علم میں اللہ نے برکت رکھ دی تھی. اسی طرح وقت میں برکت ہوتی ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں. اگر برکت دیکھنی ہو تو نبی علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی کو دیکھ لیں کہ 10 سال میں دین کا صحابہ کو بھی سکھانا، باہر سے جو وفد آتے ہیں ان کو بھی سکھانا، اپنے اہل خانہ کو بھی سکھانا، اور پھر رات میں اتنی عبادت کہ حتی یتورمت قدماہ، قدم متورم ہو جاتے تھے. یہ وقت کی برکت ہے کہ 10 سال میں آپ نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا. قوموں کی زندگی میں 10 سال تو بڑا تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ارد گرد میں کہ 10 سال میں تو کہیں بھی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ 10 سال میں تو ملک اپنی ڈائریکشن سیدھی نہیں کر پاتے کہ کدھر جانا ہے ہم نے. مگر نبی علیہ السلام نے 10 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا. یہ وقت کی برکت نہیں تو پھر اور کیا ہو سکتا. دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک محدث تھے، ان کے وقت میں برکت ڈالی. چنانچہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے زندگی میں جتنی کتابیں لکھی تھیں ان کے صفحات کو، پیجز کو کاؤنٹ کیا گیا، اور ان کی زندگی کے جتنے پورے دن تھے ان کے اوپر ڈیوائیڈ کیا گیا تو پر ڈے 40 پیجز بنے. اب آپ سوچئے کہ ایک دن میں ہم 40 پیجز پڑھ نہیں سکتے، وہ نئی کتاب کے 40 پیجز لکھ لیا کرتے تھے. یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے. چنانچہ اگر پہلے 15 سال جو علم حاصل کرنے کے ہیں وہ نکال دیں تو پھر تو ایوریج 40 کی بجائے شاید 60-70 ہی ہو جائے. جو کتاب لکھتے ہیں وہ مہینے میں جا کے چند صفحے لکھ پاتے ہیں، سالوں لگتے ہیں ایک کتاب کے لکھنے میں. ان کو اللہ نے ایسی برکت وقت کی دی. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر دن کے 40 صفحے بنتے تھے جو وہ نئے لکھتے تھے. اللہ نے وقت میں برکت عطا فرما دی تھی. حضرت اختر ثانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو، چنانچہ ان کی اپنی 2600 کتابیں جو اس وقت پبلش ہوئی موجود ہیں. یا اللہ، 2600 کتابیں لکھ دینا. علم میں بھی کام کیا، تصوف و سلوک میں بھی کام کیا، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ان کو وقت دیتے تھے، تفسیر بھی لکھی، حدیث پہ بھی لکھا، فقہ پہ بھی لکھا. سبحان اللہ. اللہ کی شان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کا کر لینا، اس کو برکت کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی.
تو دیکھیے علم میں بھی برکت، وقت میں بھی برکت، اور پھر قوت حافظہ میں بھی برکت. ایسی قوت حافظہ، ایک بات پڑھ لی 20 سال نہیں بھولتی تھی، 25 سال نہیں بھولتی تھی. سبحان اللہ. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کو کسی مقدمے میں مناظرہ کے لیے عدالت میں آنا پڑا، تو مخالف نے ایک عبارت پڑھی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کتاب مجھے دو، اس کتاب کے اندر مجھے تبدیلی نظر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ لے لیں. حضرت نے کتاب دیکھی، فرمایا کہ اس کتاب میں تو عبارت یہ ہے مگر یہ تھوڑا کٹ کر کے چھاپی گئی ہے، لہذا میں اپنی کتاب منگواتا ہوں. جب اوریجنل نسخہ منگایا اور اس کو پڑھا گیا تو عبارت کا مفہوم بالکل ہی کچھ اور تھا. انہوں نے درمیان میں ایک سطر کو ختم کر کے اس طرح کتاب کو پرنٹ کیا کہ مطلب کچھ اور بن جاتا تھا. تو جج بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ آپ نے یہ عبارت کب پڑھی؟ فرمانے لگے یہ عبارت میں نے آج سے 25 سال پہلے پڑھی تھی. 25 سال پہلے کی پڑھی ہوئی عبارت یاد تھی کہ درمیان میں کچھ چیزوں کو مس کر دیا. اس کو قوت حافظہ کی برکت کہتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث تھے، حدیث پاک پڑھاتے تھے. اس زمانے میں ایک کپل تھا، دونوں جوان العمر، اور اچھی زندگی گزار رہا تھا. مگر ہوا یہ کہ ایک دن بیوی انتظار میں تھی اور خاوند کو ان کی مجلس میں کچھ دیر ہو گئی. جن روٹین تھا کہ اتنے بجے گھر پہنچ جاتے تھے وہ نہیں پہنچ سکے، تو بیوی مائنڈ کر گئی، غصے میں آ گئی. جب خاوند گھر پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں ان سے علم پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں مجھے دیر ہو گئی. اس نے غصے میں کہہ دیا تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں سے جا کے کیا سیکھے گا؟ اب اپنے بارے میں تو بات بندہ برداشت کر جاتا ہے، باپ کے بارے میں یا استاد کے بارے میں برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو آگے سے خامن نے یہ کہہ دیا کہ اگر مجھے میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے. غصے میں بات کر گیا. اب رات تو گزر گئی، صبح اٹھے تو بیوی بھی ریگریٹ کر رہی ہے، بھائی میں غصے میں تھی تو مجھے اس کے استاد کو تو برا نہیں نہ کہنا چاہیے تھا. اور خامد بھی کہنے لگا کہ چلو اگر وہ غلطی کر گئی تھی تو مجھے بھی تو غصے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بیوی نے پوچھا اب کیا کریں؟ اس نے کہا بھائی یہ تو کنڈیشنل ہے مسئلہ، تو میں جا کے امام صاحب سے پوچھتا ہوں. چنانچہ وہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور جا کے مسئلہ کہا کہ حضرت ہم دونوں نے بے وقوفی کر لی، تو اب آپ بتائیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات سنی اور فرمایا کہ جاؤ جا کے میاں بیوی کی طرح رہو، اس لیے کہ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. اس کو قوت حافظہ کی برکت کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ میموری میں برکت دے دیتے ہیں نا پھر بات بھولتی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیجئے کہ ان کی قوت حافظہ کیسی تھی. آپ ایک مرتبہ بغداد گئے، وہاں کے علماء نے بڑے اعلانات کروائے کہ یہ کم عمر آدمی ہیں مگر بڑے حافظ حدیث ہیں، لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، وہ آ رہے ہیں. اور انہوں نے شایان شان استقبال بھی کیا، اور استقبال کرنے کے بعد انہوں نے ایک مجلس رکھی. اس مجلس میں بھی انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی یہ حافظ الحدیث ہیں اور ان کی قوت حافظہ بڑی اچھی ہے، اور ہم ان سے کچھ احادیث کے بارے میں پوچھیں گے. اور اصل میں انہوں نے 10 بندوں کو تیار کیا ہوا تھا اور ہر بندے کو 10 حدیثیں دی تھیں جن میں کہیں سند کے اندر غلطی تھی کہیں نہ کہیں، اور کہا تھا بھی تم سب ان سے باری باری پوچھنا. اب ایک طرف تو خوب اعلان تشہیر کہ یہ حافظ حدیث ہیں، حافظ حدیث ہیں، تو امیج تو یہی بنتا ہے نا کہ بھئی ایسا بندہ کہ حدیث پڑھو گے تو وہ فوراً کہے گا ہاں مجھے پتا ہے حافظ حدیث کے ہوئے. مگر یہاں معاملہ ڈیفرنٹ تھا. ذرا اندازہ لگائیے کہ ٹیسٹ کرنے والوں نے بھی کیسی ٹیسٹنگ کی. جب امام صاحب کی خوب تعارف کروا دیا، تعریفیں کر دیں تو بٹھا دیا. ایک بندہ کھڑا ہوا، جی مجھے کچھ حدیثیں آپ سے معلوم کرنی ہے. فرمایا پوچھو. اس نے پہلی حدیث پڑھی، آپ کو آتی ہے؟ فرمایا لا مجھے نہیں آتی. دوسری پڑھی، لا مجھے نہیں آتی. تیسری مجھے نہیں آتی. تیسری، چوتھی، پانچویں، 10 حدیثیں پڑھی اور امام صاحب کہتے ہیں لا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اب عام بندہ کیا سوچے گا کہ یہ کہاں سے حافظ آ گیا، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. تو ایک سائیکولوجیکل پریشر انہوں نے ڈالا ان کے اوپر کہ بندے کا دل کرتا ہے یار میں کسی پہ تو ہاں کہوں نا کہ یہ مجھے آتی ہے. آپ نے کہا لا. پھر دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے 10 حدیثیں پوچھی، 10 پہ لا کہا. پھر تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، پانچواں، حتیٰ کہ 10 کے 10 کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی حدیثیں پوچھی اور آپ نے 100 حدیثیں سن کے کہا لا مجھے نہیں معلوم.
تو اب سوچیں عام آدمی کا امپریشن کیا بنتا ہے کہ اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ کہاں سے حافظ آ گیا؟ جب اتنا پریشر انہوں نے برداشت کر لیا اور 10 کے 10 بندے بیٹھ گئے تو پھر امام صاحب کہنے لگے اچھا اب ذرا سنو، پہلے بندے نے یہ حدیث پڑھی، جو اس نے غلط پڑھی تھی آپ نے پہلے غلط پڑھی جو ایک ہی دفعہ سنی تھی، اور پھر فرمایا صحیح حدیث یہ ہے، پھر صحیح حدیث پڑھ لی، پھر دوسری حدیث اس نے یہ پوچھی تھی غلط پڑھی پھر صحیح پڑھی، حتیٰ کہ امام صاحب نے جس ترتیب سے انہوں نے 100 حدیثیں پوچھی تھیں ایک مرتبہ سن کر 100 حدیثوں کو پڑھ دیا، پھر صحیح حدیثوں کو بھی سنا دیا۔ کیا قوت حافظہ ہوگی کہ ایک دفعہ سننے پر یاد ہو جاتی تھی حدیث ان کو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قوت حافظہ کی برکت کہلاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے رزق میں برکت۔ رزق کی برکت کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو دیتے ہیں وہ ان کے ضروریات کے لیے پورا ہو جاتا ہے، کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کتنی بار ایسا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنی بھوک تھی، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، میں مسجد نبی کے دروازے پہ لیٹ گیا تھا، یعنی مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، اتنی بھوک تھی میرے اندر۔ میں لیٹ گیا تھا کہ بھائی چلو جو یہاں سے گزریں گے وہ مجھے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی مجھے کھانے کی دعوت دے گا تو مجھے بھی کچھ مل جائے گا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، سلام کیا، چلے گئے۔ میں سمجھ گیا ان کے بھی گھر میں کچھ نہیں پکا ہوگا ورنہ تو یہ مجھے دعوت دیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، سلام کیا اور گزر گئے۔ میں نے کہا ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ گھر میں پتہ نہیں ہے یا نہیں، مجھے نہیں آفر کیا۔ پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے، ابو ہریرہ یہاں پر کیوں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ ہے نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور میرے ساتھ چلو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لے کر گھر گئے اور وہاں تشریف لے جا کر آپ نے پیغام بھیجا، بھئی کچھ کھانے کی چیز ہو تو بھجوائیں۔ ام المومنین نے پیغام بھیجا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ہے اور کچھ نہیں ہے، فرمایا بھیج دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ امید لگ گئی کہ چلو بھئی ایک پیالہ دودھ تو ملے گا نا، کچھ تو پیٹ میں جائے گا، کچھ تو سہارا ہوگا۔ لیکن جب وہ ایک پیالہ دودھ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ اب اصحاب صفہ کم و بیش 70 ہوتے تھے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ کو بلانے چلا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پیالہ دودھ اور 70 بندے، اور پھر یہ بھی مجھے خیال آ رہا تھا کہ چونکہ میں ہی بلانے جا رہا ہوں تو نبی علیہ السلام میرے ہی ذمہ لگائیں گے کہ تم ان کو پلاؤ، تو پلانے والے کی باری تو بعد میں آتی ہے، تو اس کا مطلب میں بھی 70 کے آخر پہ، تو بھئی ایک پیالے میں سے کیا دودھ بچے گا؟ اب میں سوچتا ہوا جا رہا ہوں، میں بلا کے لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو دودھ پلاؤ۔ میں نے پہلے والے کو دودھ دے دیا، اس نے پیا جتنا چاہا، پھر دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا۔ فرماتے ہیں کہ 70 بندوں نے دودھ کا پیالہ پیا اور دودھ جیسے تھا ویسے ہی تھا۔ پھر میری باری آ گئی، نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ اور پی، تو میں نے پینا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ حتی شبعت، میرا پیٹ بھر گیا دودھ پی پی کے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت پیا، فرمایا اور پی، تو کہتے ہیں میں نے پھر پیا حتیٰ کہ پیٹ بھر گیا۔ نبی صاحب مسکرائے، فرمایا اور پی، میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں پیا جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ خود لیا، نوش فرمایا اور پھر جا کر دودھ ختم ہوا۔ اس کو کہتے ہیں برکت، کہ ایک پیالہ دودھ اتنے لوگوں نے پیا اور اللہ نے ان کی بھوک کو مٹا دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں آئے، جنگ خندق میں آئے اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا گھر میں، وہ ذبح کروایا اور آپ کے لیے کھانا بنوایا کہ آپ نے بہت دیر ہو گئی کھانا نہیں کھایا، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے، کھانا کھا لیجیے۔ ان کا گھر احد وہ جو جگہ تھی نا خندق کی، اس کے بالکل قریب تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سارے لشکر والوں کو بتا دو کہ جابر کے گھر دعوت ہے، یہ چند بندے گروپ بنا کے آتے جائیں، کھانا کھاتے جائیں، اور فرمایا جابر تم جاؤ اور میرے آنے تک کھانے کو تقسیم نہ کرنا، بند رکھنا۔ جابر اللہ گھر آئے، او اللہ کی بندی، میں نے تو نبی علیہ السلام کو دعوت دی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا اعلان کروا دیا کہ جابر کے گھر دعوت ہے، اور یہ تو بکری کا چھوٹا سا بچہ۔ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے سب کو انوائٹ کیا ہے
یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انوائٹ پرسنل ایکسپینسز کے لیے وہ $2000 پر منتھ دیتا ہے، اور عورت کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا بھائی میری تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا میاں آپ کو 2000 کی بجائے $3000 پر منتھ بھی دے دے تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ کہنے لگی پیر صاحب ایسی بات تو نہ کریں آپ۔ میں نے کہا اس لیے کہ ڈائریکشن بدلنے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا، پردے کی پابندی نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، رسمی رواجی زندگی جو عورتوں کی ہوتی ہے فیشن والی وہی آپ کی زندگی ہے، تو جب دین ہی زندگی میں نہیں ہوگا تو برکت ہی نہیں ہوگی، تو جب مال میں برکت نہیں تو $5000 بھی مہینے کے دے دے آپ کے خرچے تو ختم نہیں ہونے والے۔ کہنے لگی پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں، جس ترتیب پر انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اس کو اپنائیں، پردے کا خیال کریں، نمازیں پڑھیں، یہ کریں وہ کریں جو شریعت نے کہا۔ خیر بات اس کے سمجھ میں آ گئی۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں، میں آج سے زندگی بدلنے کی نیت کرتی۔ اللہ نے مہربانی کر دی، اس نے بیت کے کلمات پڑھ لیے، پھر نماز کی نیت کر لی، زندگی اس کی بدل گئی۔ اللہ کی شان، کوئی کچھ مہینے بعد یا 1 سال بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور اتنی خوش، حضرت میں بس اپنے حالات بتانے آئی ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آئی ہوں کہ اب میں شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہوں، میرے ذاتی خرچے $500 میں پورے ہوتے ہیں، $1500 ہر مہینے میں یتیموں اور بیواؤں پہ خرچ کر دیتی ہوں۔ جب مال میں برکت ہوتی ہے نا تو تھوڑا مال زیادہ ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک شخص آیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت حج پہ جانا ہے، پیسے نہیں، تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چونی نکالی اور دے دی، لو بھائی خرچے کے لیے چونی لے لو۔ اب وہ نکلا حج کے سفر پہ، جیسے ہی بستی سے باہر نکلا تو ایک قافلہ جا رہا تھا، سلام کیا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں؟ کہنے لگا ارادہ تو میرا بھی حج کا ہے۔ ان کا یار ایک بندے نے ہمارے ساتھ حج پہ جانا تھا، کوئی آخری لمحے پہ کام پڑ گیا اور وہ نہیں گیا، تو ایک جگہ خالی ہے اونٹ پہ، اگر تم بیٹھنا چاہو تو آ جاؤ۔ یہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب قافلے والوں نے کھانا بھی کھلایا، مہمان نوازی بھی کی اور اس کو وہاں پہنچا کے حج بھی کروا دیا۔ واپس آنا چاہا، یہ اس جگہ گیا جہاں اونٹ کرائے پہ ملتے تھے سفر کے لیے، تو دیکھا ایک اور قافلہ ہے، تعارف ہوا کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تو فلاں ملک شہر میں جانا ہے۔ ان کا ہم نے بھی اسی سے تھوڑا سا آگے جانا ہے، ایک بندہ ہمارے ساتھ حج پہ آیا تھا اور اس کا جو ہے نا حج کے دوران انتقال ہو گیا تو اس کا اونٹ خالی ہے، بھئی تم جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ یہ پھر ساتھ جڑ گیا، کھانا بھی ملا، سفر میں ان کے ساتھ بھی رہا، اور جس بستی سے چلا تھا اس بستی میں آ کے اتر گیا۔ اب بڑا حیران کہ حضرت صاحب نے چونی دی تھی، نہ جاتے خرچ ہوئی نہ آتے خرچ ہوئی، پہنچا حضرت میں حج کر کے آ گیا، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ چونی تو میری خرچ ہی نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا پھر میری چونی واپس کر دو۔ یقین کیجئے کہ اللہ والوں کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ مال میں ایسی برکت دے دیتے، تھوڑا مال ہوتا ہے ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان سے بیٹے نے پوچھا کہ ابو یہ جو آپ برکت برکت کہتے رہتے ہیں پریکٹیکلی بھی تو سمجھائیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور گھر میں ایک پمپ موٹر لگا ہوا تھا، اس کے پاس لے گئے اور دکھایا، بیٹے دیکھو، ہاں گیزر لگا ہوا تھا، تمہاری عمر ہے اس وقت 29 سال اور میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے گیزر لگوایا تھا، 29 سال میں اس گیزر کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس کو مال میں برکت کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں تو شاید 29 سال میں ہمارے 5 گیزر ختم ہو جاتے۔ مجھے ایک آدمی ملا، کہنے لگا جی میرے گھر میں ایک موٹر لگی ہوئی ہے، 35 سال سے وہ چل رہی ہے، مجھے کبھی اس کی مینٹیننس کی ضرورت پیش نہیں آئی، 35 سال میں کبھی موٹر نہیں جلی، اور ہماری تو 35 سال میں 35 موٹریں جل جاتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے، اللہ اس بندے کو ضرورت پڑنے ہی نہیں دیتے، اس کے خرچے ہی کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی گھروں میں تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے اور 6-6 7-7 بچے ہوتے ہیں اور انہوں نے قرضہ کسی کا نہیں دینا ہوتا، کیوں کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں
کہ ماشاءاللہ ہیں بھی کروڑوں پتی اور اگر پوچھیں تو قرضے بھی کروڑوں کے ان کے سر کے اوپر ہیں. تو برکت ایک الگ چیز ہے. ہمیں ایک مرتبہ رشیا کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا تو صاحب خانہ نے بکری ذبح کی اور اس کو انہوں نے بھون کے سامنے رکھ دیا. بھونی ہوئی بکری جو ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے چربی بھی ساتھ ہو تو عجیب ہوتی ہے. خیر جب کھانے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جن برتنوں میں انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا نا گوشت، وہ نیچے چربی پگھلی ہوئی تھی اور چربی ساتھ بھی لگی ہوئی تھی. تو ہم تو جی اس میں سے کھانے لگے، بڑا دیکھ کے یہاں چربی نہیں یہاں چربی نہیں، بڑا بچ کے سنبھل کے تھوڑا سا لیا کہ بھائی زیادہ کولیسٹرول نہ ہمارا اندر چلا جائے. ہمارے پاس ایک وہاں کے مقامی بڑے میاں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ کی شان کہ انہوں نے آ کے کھانی ہی چربی شروع کر دی. وہ بڑے میاں ان کی بھویں بھی سفید اور ماشاءاللہ وہ چربی اٹھا رہے ہیں اور چربی کھا رہے ہیں، چربی اٹھا رہے ہیں. اب 4-5 منٹ تو برداشت کیا، لیکن 4-5 منٹ کے بعد برداشت کرنا مشکل. ایک بندہ کھا ہی چربی رہا ہے اور لطف کی بات کہ پھر انہوں نے چمچ پکڑی اور چمچ بھری اس میں وہ جو پگھلی ہوئی چربی تھی اور پینی بھی شروع کر دی. یا اللہ اٹ بیکیم ٹو مچ. تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے بڑے میاں سے تعارف کیا. میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. میں نے کہا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت تقریباً 82 سال ہو چکی ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی میڈیسن کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی. اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت. کہ 82 سال عمر ہو جائے اور بندہ 82 سال میں ایک ٹیبلٹ بھی کبھی منہ میں نہ ڈالے. کہتے ہیں کبھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں، پوری زندگی نہیں گیا. یہ صحت کی برکت کہلاتا ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. آخری عمر کے دنوں میں حضرت جب خط پڑھتے تھے تو اینک اتار کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ قریب کی نظر ٹھیک تھی، دور کے لیے اینک ساتھ لگایا کرتے تھے. اور دور تو 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ ہوتا ہی ہے. وہ تو ہر آپٹیشین کہے گا کہ 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے دور کی نظر تو لگانی پڑتی ہے. قریب کی نظر 90 سال میں اتنی تیز کہ خط جو ہے وہ اینک اتار کر پڑھا کرتے تھے. سنوائی اتنی تیز تھی سماعت کہ کمرے کے کونے میں کوئی وسپر کرتا تھا تو حضرت سن لیا کرتے تھے. اور اللہ کی شان کہ 90 سال کی عمر میں تمام دانت حضرت کے بالکل ٹھیک تھے. ایک مرتبہ کھانا آیا تو میں نرم سی روٹی نہ ڈھونڈ کے حضرت کے آگے رکھنے لگا. پوچھنے لگے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں کوئی نرم سی روٹی آپ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. فرمایا میرے دانتوں کو کیا ہوا ہے؟ دو مجھے کوئی کڑک روٹی. 90 سال کی عمر میں کڑک روٹی کھائی. اللہ کی شان. اور ایسی قوت اللہ نے دی تھی کہ ایک مرتبہ اس عاجز کے کندھے پہ دوسرا ہاتھ رکھا تو ماشاءاللہ لمبا قد تھا اور صحت تھی اور جسم تھا. تو جیسے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں تھوڑا سا نیچے ہوا. فرمایا کیا چوزے بنے پھرتے ہو؟ ہم واقعی اپنی جوانی میں ان کے سامنے چوزے تھے. اللہ نے ایسی صحت دی تھی. اچھا آخری عمر میں شوگر کی بیماری ہو گئی تھی. اب آپ کو پتا ہے کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو تو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد یورینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نہیں. میرا اپنا واقعہ ہے جو خود ان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج مسجد میں باوضو نیریٹ کر رہا ہوں. رمضان شریف میں حضرت مری میں تھے اور وہاں پر جو مقامی امام تھے انہوں نے قاری حضرات بلائے ہوئے تھے. ایک رات وہاں قرات کی بڑی عجیب محفل ہوتی ہے، چن چن کے قراء کو وہ بلاتے ہیں. حضرت نے مغرب کے بعد کھانا کھایا اور وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ بھائی جلدی جانا ہے تاکہ پہلی صف میں جگہ مل سکے، تو جلدی عشاء کے لیے جانا ہے. تو حضرت پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، حالانکہ ابھی آدھا گھنٹہ نماز میں رہتا تھا. عشاء پڑھی، پھر عشاء کے بعد تراویح ہوئی، پھر تراویح پڑھنے کے بعد قرات شروع ہوئی. تو میرا خیال تھا شاید تراویح پڑھنے کے بعد حضرت جائیں گے وضو تازہ کریں گے. تو میں نے ذرا 1-2 دفعہ چہرے کی طرف دیکھا کہ جانے کی نیت نظر آتی ہے، مگر نہیں، وہ تو پرسکون بیٹھے تھے. میں خاموش ہو گیا. اب قرات شروع ہوئی. ایک قاری نے قرآن پڑھا اور ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے. وہ تو جب کوئی قرآن پڑھتا تھا حضرت تازہ دم ہو جاتے تھے. حضرت نے ان قراء کا قرآن سنا. اتنا پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا. تو اعلان ہوا مسجد میں کہ بھئی سب لوگوں کے لیے اجتماعی سحری کا بندوبست مسجد میں کیا گیا ہے. اب 1 گھنٹہ رہ گیا، آپ لوگ اٹھیں اور اپنی سحری کھا لیں. تو میں نے حضرت کی طرف دیکھا کہ بھئی اب تو کمرے میں جائیں گے وضو کرنے کے لیے، رات ہی گزر گئی. تو میں نے پوچھا
نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح حدیث مبارکہ۔ اللہ تعالی اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے۔ اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے۔ کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے۔ مشکل کام۔ آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا۔ اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے، استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے۔ یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے، اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں 3 باتیں فرمائیں کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ اے مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے، اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو
تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تفقدوا الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو، تمہیں حلاوت تین چیزوں میں ملے گی، فی ذکر اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ نماز پڑھنے میں، فَإِن وَجَدْتُمُوهَا وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر ان تین میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسم اعظم تین صورتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آل عمران اور تیسرا سورہ طٰہٰ۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس لیے ہم نے محراب میں یا حی یا قیوم لکھ کے لگایا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب ہم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک کی امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھے تو پہلا نام کون سا آتا ہے؟ باقی صفاتی نام بعد میں، اور ذاتی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام سب سے پہلے۔ ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا جی کوئی اور دلیل نہیں، ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو 40 سال پیچھے ہٹا دیا کرو۔ یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، اگر ہم اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹل جائیں گی؟
بس انسان شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، حتیٰ کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت کا آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہا تھے، عالم تھے، ان کا نہیں جی کوئی سکہ بند دلیل دیں کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا سکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوطور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے، اللہ نے خطاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اگر کوئی اور نام اس میں اعظم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعارف کرواتے۔ اللہ نے تعارف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی اس میں اعظم ہے۔ اب یہ ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اس میں اعظم ہے۔ چنانچہ اللہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ اچھا ایک تجربہ کی عرض کرتا چلو، وہاں بزرگوں کا معمول اس حاجت نے پڑھا اور پھر اس کو اپنا کے دیکھا کہ جس آدمی کو علم کے بارے میں شرح قدر نہ ہو رہا ہو نا، یعنی وہ پڑھتا ہو بھول جاتا ہو، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہو، علم کے ساتھ نافرت نہ پیدا ہو رہی ہو، کئی تو لمحہ ہوتے ہیں نا بیچارے محنت تو کرتے ہیں مگر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس لانوں نے ایک مرتبہ، بلکہ عبداللہ ابن مسعود لانوں نے ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت پڑھ کر گزاری، اور رب زدنی علما، اسی آیت کو پوری رات گزارتے رہے۔ تو یہ عمل ان کا تھا، لیکن ہم نے یہ تجربہ کیا کہ اگر طالب علم کبھی رات کو تہجد پڑھے اور اس سے آگے پیچھے کی چند آیتیں آتی ہوں کہ مسنون کی رات ہو سکے نماز کے اندر، اور پھر اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے جتنا طبیعت چاہے، تعداد کا تعین نہیں، جتنا طبیعت چاہے، تو اگر وہ اس طرح چند دن تہجد میں اس آیت کا بار بار ورد کرے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کو شرح صدر عطا فرما دے، علم کو یقینا مل جائے۔ اور ایک عمل اور بھی ہے، کسی بزرگ نے اس عاجز کو اس کی اجازت دی تھی، اور آج آپ لوگوں کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں اس عمل کی، فائدہ اٹھائیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ ہم کون سا دم درود والے ہیں؟ دو عمل، ایک عمل تو یہ کہ اگر حافظہ اچھا نہ ہو، جو آج کل اکثر بچے بچیوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، تو وہ خود یا ماں باپ روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کر ان کے سینے پہ پھونک دیا کریں۔ اگر بڑے ہو سمجھدار ہو تو جب بھی پڑھنے بیٹھیں، پیپر دینے بیٹھیں، پڑھنے بیٹھیں، لیکچر سننے بیٹھیں، استاد کا درس سننے بیٹھیں، تو یہ سورت پڑھ کے سینے پہ پھونک دیں۔ جو آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے گا اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو کبھی فرما دے گا۔ اس عاجز نے اس عمل کو ہزاروں دوستوں پر آزمایا، ہزاروں دوستوں پر آزمایا۔ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی 1 سال میٹرک میں فیل ہو گیا، پھر اس نے یہ عمل کسی محفل میں سنا اور اس نے باقاعدہ کرنا شروع کر دیا، اگلے سال پورے اسکول میں فرسٹ آ گیا۔ کسی محفل میں اس عاجز نے اسی طرح بتایا کہ بھائی پڑھا کریں، تو ایک بچی نے خط لکھ کر اپنے حالات بتائے، کہنے لگی کہ میں تو بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی، میرے دل کی تمنا تھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں، آپ تک یہ عمل میں نے ایک محفل میں سنا، اس کو عمل کرنا شروع کر دیا، مس کبھی نہیں کیا۔ کہنے لگی میں نے امتحان دیا، الحمدللہ کا میڈیکل کالج میں پہنچ چکی ہوں۔
تو دنیا کی تعلیم میں لوگ فائدہ پا گئے تو دین کی تعلیم میں تو یقیناً فائدہ ہوگا. اس لیے حفظ بچہ نہ کر رہا ہو، آگے چل نہ رہا ہو، حفظ پکا نہ ہوتا ہو، زیادہ غلطیاں آتی ہوں، تو سب کے لیے یہ مجدد عمل، جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، درمیان میں علم نشرح لک صدرک کی صورت پڑھ کے سینے پہ پھونک لیں. اللہ تعالیٰ سینے کو